بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ اب آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ ہمارا جو یہ چینل ہے یہ اسٹرالوجی بیس چینل ہے۔ اب اس وقت ہم ویڈیو جو لگا رہے ہیں اس میں برج میزان کا جو ذائچے میں سمجھتا ہوں اہم ترین لوگ جو اس وقت جن کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے وہ برج میزان کے لوگ ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج جدی میں، کیونکہ برج جدی کا مالک اور مریخ آپس میں نیگیٹو ہو چکے ہیں، اب برج میزان میں ان کا کیا اثر پڑے گا، برج میزان کے حالات کیا رہیں گے، کیونکہ جو ان کے ذائچے میں ہے، برج میزان کے ذائچے کے چوتھے خانے کا حاکم زحل ہے، اور ان کے پہلے خانے میں مریخ کے ساتھ نحس نظر ہوئی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو میں ویڈیو لگا رہا ہوں یہ برج میزان کے لوگوں کو لازمی دیکھنی چاہیے۔ اگر آپ کے قریبی عزیزوں میں کوئی بھی صاحب برج میزان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، انہیں انشاءاللہ اسٹرالوجی سمجھ آئے گی، اور یہ بھی سمجھ آئے گا کہ ذائچے میں سیارگان کہاں ہیں اور ان کا آنے والا وقت کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم آج کے دن میں اگر سیارگان کو پڑھیں، قمر جو ہے وہ 7 درجے برج میزان میں ہے اور مریخ یہاں پہ 12 درجے پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عطارد جو ہے وہ مریخ کو ابھی بھی ناظر ہے، ابھی بھی 4 درجے کا حد اتصال جاری ہے، اور زہرہ 0 درجے پہ آ گیا ہے۔ برج سرطان جو ان کا 10واں خانہ ہے وہاں سے مشتری کے ساتھ کران کرنے کے بعد ابھی یہ جو صورتحال ہے جس میں چیزیں تبدیل ہوں گی، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ برج میزان کے جو لوگ ہیں ان کے اب زندگی میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی۔ برج میزان کے لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ بہت سینسٹیو حساس لوگ ہوتے ہیں، کبھی کسی کو یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہ تکلیف دیں، بلکہ جہاں لڑائی جھگڑا ہوگا یہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ لیکن ان کے پہلے خانے میں کیونکہ مریخ آئے ہوئے اور چاند آج وہاں ہے، تو ان کو اپنے غصے پہ اور اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو نحس نظر ہونی تھی وہ کیونکہ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں، جو پہلا خانہ ہے تالے جسے بولتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے مریخ کی زحل کے ساتھ ہونی تھی، لہٰذا ان کو جو جھٹکا لگنا تھا، جو چیزیں نیگیٹو ہونی تھیں وہ ہو چکی ہیں۔ اب چیزیں آہستہ آہستہ ذائچے میں بہتر ہوتی جائیں گی۔ جیسے جیسے ذائچہ ان کا بہتر ہوگا چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں مشتری کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا کہ زہرہ کا اور چاند کا کران ہو چکا ہے۔ یہ زہرہ اور چاند کا کران برج مشتری کے ساتھ ہوا، برج سرطان میں ہوا، اور مشتری اور چاند اور زہرہ کا ہوا، لہٰذا یہ جو کران ہوا یہ بہت سمجھیے کہ ایک بہت اچھا اور بڑا زبردست وقت ہے۔ ان کے اب روزگار میں، ان کی شہرت میں کامیابی کی باتیں آئیں گی۔ دوسرا، یہاں میں ایک بات اور ذائچے کی پریڈکشن کرتا چلوں کہ برج میزان کے بہت سارے لوگ، اسپیشلی جو وکیل حضرات ہیں، وکلا جو ہیں یا جنہوں نے لا پڑھا ہوا ہے، وہ اگر اس وقت اپنی پریکٹس میں ہیں یا جاب چاہ رہے ہیں، ان کی اس سمت میں کافی حد تک باتیں بہتر ہوں گی، ان کی کامیابی کا گراف بڑھ جائے گا۔ بلکہ یہ جو کران ہوا ہے ذائچے میں ان 3 ستاروں کا برج میزان والوں کے 10ویں خانے میں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بہت سارے سمجھے کہ لوگوں کو بہتری آئے گی، اور کیونکہ مشتری عدلیہ سے تعلق رکھتا ہے، اور عدلیہ میں بھی اب جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہتری آئے گی، وہ انہی ذائچے میں اسی کران کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، جو کران جتنے درجے پہ واقع ہوتا ہے اور جس تارے کا ہوتا ہے، جس تارے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں وہ اتنا وقت نہیں لیتا جتنی باسمت اس کے کہ نظرات اگر آپس میں قائم ہوں تو زیادہ وقت لیتا ہے۔ لہٰذا ہماری اسٹرالوجی میں عدلیہ اب اسٹرانگ ہونے کی سمت میں جائے گی۔
اور یہ جو مشکلات کا دور ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کی سمت میں جائے گا۔ اب میں دوستو آپ کو کچھ باتیں پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ جو اساتذہ کرام نے ہمیں قاعدہ اور کلیہ سکھایا اس میں ذائچے کا پہلا اور چوتھا کھانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب پاکستان کے پہلے کھانے میں جب سے پاکستان آزاد ہوا نیپچون آیا اور زحل اس کے ساتھ یہاں پہ آیا، زحل ریورس ہو گیا، لہٰذا برج میزان کے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے جو ازدواجی زندگی میں اسپیشلی خواتین کے، برج میزان کی خواتین کے ازدواجی زندگی میں جو مشکلات تھیں وہ اب ختم ہونا شروع ہوں گی آہستہ آہستہ، لیکن یہ ابھی بھی ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ زحل یہاں سے ریورس ہو کے جائے گا لیکن پھر واپس یہاں پہ آئے گا، اور یہ جو وقت ہوگا یہ بڑا نیگیٹو ہوگا۔ سب سے زیادہ برج میزان والوں کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ جتنے بھی برج میزان کے لوگ ہیں سب کے انشاءاللہ ذائچے میں بہتری آئے گی، ان کے روزگار میں بہتری آئے گی۔ اور لڑکیوں کے بارے میں کیونکہ برج میزان کا جو ذائچہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ساری برج میزان کی بچیاں اب پڑھنے کے لیے اس ملک سے باہر جائیں گی اور کچھ روزگار کے لیے بھی اس ملک سے باہر جائیں گی۔ دوستو ذائچے کا ایک اپنا قاعدہ، اپنا کلیہ ہے، اور اسپیشلی یہ جو آج کا دن ہے 26 اگست 2025 جس میں زہرہ 0 درجے پہ انٹر ہو گیا ہے برج اسد میں، اور چاند کے ساتھ اس کی نظر بھی مل چکی ہے، تو آپ یہ سمجھیے آج کے دن سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے، برج میزان والے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا جو اپنے روزگار میں بہتری چاہتے ہیں، یا آپ ایسے سمجھیے کہ قدرت ان پہ مہربان ہو جائے گی، ان کی شہرت میں، ان کے روزگار میں بہتری آتی جائے گی۔ مریخ جب یہاں سے ٹوٹلی چلا جائے گا آنے والے تھوڑے دنوں میں، جب مریخ یہاں سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا، تو اب جہاں پہ اس کے نیگیٹو ایفیکٹ آئے تھے زحل کے ساتھ، اب برج میزان والوں کے ذائچے میں مشتری کی اور مریخ کی آپس میں سات نظر ہوگی، اور یہ مشتری اور مریخ کی سات نظر ہے یہ برج میزان والوں کے ذائچے کے دوسرے خانے سے لے کے ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہوگی، اور اب ذائچہ پیدائش میں جس کے جتنے ستارے اسٹرانگ ہیں برج میزان والوں کے، اتنا فنانشلی صورتحال ان کی بہتر آتی جائے گی، بہتر آتی جائے گی۔ مشتری کی یہ جو سات نظر اس دفعہ ہوگی عقرب میں مریخ کے ساتھ، تو یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ذائچے کے قوانین کے مطابق یہ نظر آنے والے وقت میں جو عقرب اور یہ جو سرطان ہے یہ دونوں ابھی برج ہیں، تو سات نظر قائم ہوگی، تو اب آنے والے وقت میں سمندر یا آبی راستوں کے ذریعے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی، یہ بھی ذائچے کی ایک پریڈکشن ہے۔ تو دوستو برج میزان والوں کو میں ہمیشہ کی طرح سمجھاتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک سبق دینا چاہیے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ سینسٹیو لوگ ہیں، حساس لوگ ہیں، تھوڑی سی لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور ان کی توجہ حاصل کرتے ہیں، اپنا کام نکالتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں۔ تو خیر ذائچے میں اس وقت انشاءاللہ تمام چیزیں بہتری کی سمت میں ہیں، اور آنے والا وقت ان کا انشاءاللہ بہتر ہوتا آئے گا۔